آواز ہے اس میں بھی غنا پیدا ہو جاتا ہے، دوسرا ساز ہے اس سے بھی غنا پیدا ہوتا ہے۔ آواز کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہاں تک ساز کا تعلق ہے اس میں کوئی حد فاصل ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا ایسی بھی روایات ملتی ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ اس امر کی ذرا وضاحت فرما دیجئے، اور اگر تھوڑا سا ہم اس میں گنجائش نکالیں اور جواز نکالیں تو کہاں آپ جا کر قدغن لگائیں گے؟ یہ ڈسکو ڈانس ہے اور فلاں یورپین موسیقی، کہاں جا کے آپ اس کو روکیں گے؟ میں نے تو بہت واضح اور قطعی بات کہی ہے کہ اصل چیز اس کا کانٹینٹ ہے، آلات اصل چیز نہیں ہے۔ آپ کیا چیز دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس چیز سے اسلام کو دلچسپی ہے۔ آپ آواز سے پہنچائیں، یہ ساز ہے کیا؟ انسانی آوازوں کی نقل ہے، کچھ بھی نہیں۔ یعنی لوگوں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ آپ کسی اچھے موسیقار سے ملیں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو اس فن سے دلچسپی ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک طالب علم کے طریقے پر یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں ہماری جو آوازیں گلے سے نکلتی ہیں، ایک اچھا موسیقار سازوں کی سب آوازیں پہلے ان کو نکالنے کی مشق کرتا ہے۔ اس کے لیے سہولت پیدا کی گئی، کیونکہ انسان اتنا سٹریس برداشت نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے ہم آلات کے ذریعے سے وہ آواز پیدا کر لیتے ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جوہری فرق نہیں ہے دونوں کے مابین۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ کیا ہے جو آپ ان آلات کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ مسئلہ اس لاؤڈ اسپیکر کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک زمانے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ اللہ ہے، مسجد میں ہی رکھا جا سکتا۔ اب کسی مولوی صاحب کے لیے زندگی بسر کرنا اس کے بغیر ناممکن ہے۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کو مگن کر دے، اس طرح میوزک لہو الحدیث نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ بات کرتے ہیں کہ ساز اور وہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے۔ جب ایک میڈیسن ایک انسان کو کنٹینیوس دیجیے اور اس کی ایڈکشن بن جائے تو اس کو ترک کر دینا لازمی بن جاتا ہے۔ اور آپ آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، ہم آئیڈیلزم میں نہیں جیتے، ہم ایک فینٹیسی میں نہیں جی رہے۔ ہمیں یہاں پہ جو امپلیمنٹیشن چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میوزک ڈیفینیٹلی آپ پریزنٹ کنڈیشن دیکھیں تو کوئی بھی میوزک آپ کو صحیح اس کے استعمال کے لیے نظر نہیں آئے گا۔ زبور کی مثال دے رہے تو وہ تو منسوخ شدہ ہے، کیا قرآن کو آپ میوزک کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے لہو الحدیث کو سمجھ لیجئے۔ دو چیزیں ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئی ہیں، ایک چیز ہے لغو اور ایک چیز ہے لہو۔ لغو کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں کوئی اخلاقی خرابی ہے، چنانچہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہم ان اللغو مورزون، وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ لہو وہ چیزیں ہیں جو تفریح کا ذریعہ ہوتی ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ لوگ تجارت اور لہو کی طرف لپک گئے۔ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، تو لہو اور چیز ہے، لغو اور چیز ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی لہو تفریح ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ میری جگہ یہاں محمد الرسول اللہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں اور آپ تفریح کر رہے ہو، تو جائز رہے گی وہ چیز؟ تو یہ بات ہے جو قرآن مجید نے اس موقع پر کہی ہے، منہم من یشتری لہو الحدیث، کہ ایک طرف خدا کا پیغمبر دین کی دعوت پہنچا رہا ہے اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس طرح کی تفریح کی چیزوں کو ایک مظنہ بنا کے ان کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو وہی چیز جب پیغمبر کی دعوت کے مقابل میں آئے گی تو اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ دیکھیں کہ کسی چیز میں لوگوں کا اشتغال بہت بڑھ گیا ہے، آپ کا بچہ ہے، کرکٹ کھیلنے کو تو ناجائز نہیں سمجھتی نا آپ، لیکن اگر پڑھنے کی بجائے سارا دن کھیلنا شروع کر دیں، بیڈ روم میں بھی کھیلنا شروع کر دیں، تو کیا کریں گے؟ اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ کسی چیز کا استعمال بعض اوقات ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس میں ہر مسلح اصلاح کرتا ہے، ماں اصلاح کرتی ہے، باپ اصلاح کرتا ہے، پیغمبر بھی اصلاح کرتا ہے۔ پیغمبر بھی آپ کے خیرخواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی آلودگی پیدا نہ ہونے پائے۔ تو پہلی چیز یہ کہ لہو الحدیث کا جہاں ذکر آیا وہاں اس کا ترجیح دینا زیر بحث ہے کہ ایک طرف اللہ کی دعوت ہے اور دوسری طرف یہ ہے، ایک ہی طرف اللہ کی کتاب ہے اور دوسری طرف یہ ہے، ایک طرف خدا کا پیغمبر خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہے اور دوسری طرف یہ ہے، تو اس میں تو تجارت کو بھی اسی طریقے سے موضوع بنا لیا ہے، تو کیا اس کی بھی ممانعت کا فتویٰ دیا جائے گا؟ تو یہ غلط تعویل کی ہے جن لوگوں نے اس کی ہے، وہ بات بالکل مختلف ہے جو وہاں کہی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کسی چیز کو آپ موسیقی سے پڑھ سکتے ہیں یا آلات سے پڑھ سکتے ہیں، تو دیکھیے بھی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک محل اور مقام ہوتا ہے۔ ایک چیز کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ بہت سے معاملات میرے لیے جائز ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے جائز نہ ہو۔
بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو موزونیت اور مناسبت نہیں رکھتے. یہ تو ایک اچھا شاعر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے گا کر پڑھنا اور کب تحت اللفظ پڑھنا ہے، کیا چیز پڑھنے کی ہے. تو قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص مذہبی تقدس رکھتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ تفریح کے ساتھ وابستہ ہو جائے. قرآن کے اس تقدس کی وجہ سے ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اس سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی. اجمل صاحب کی شاعری کیا حرج ہے پڑھ لیجیے اگر موسیقی کے ساتھ. ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیے. اصل میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو حرام قرار دینے کے شوق میں اٹھا کر ان کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جگہ پر رکھیے. جب ان کی جگہ پر آپ رکھیں گے، کتنی باتیں ہیں کہ جو دوستوں میں بیٹھ کے کرنی ہر شخص گوارا کرے گا، اماں ابا کے سامنے گوارا نہیں کرے گا. اس کو اب فارسی کا تو لوگوں کو ذوق نہیں رہا، بڑی خوبی سے کسی نے ادا کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے، اور ہر سخن کا ایک موقع ہوتا ہے.